له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. فرزندان توحید، سب سے پہلے میں تمام مسلمانوں کو عام طور پر اور آپ سب لوگوں کو خاص طور پر عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس عید کو سارے جہان کے لیے حقیقی اور واقعی خوشیوں کا ذریعہ بنائے. حاضرین محترم، رمضان المبارک میں آپ نے دن میں روزے رکھے، رات میں تراویح پڑھی اور مختلف عبادات انجام دی. یقیناً یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بندہ اللہ کی دی ہوئی توفیق پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے ہیں ان کے لیے احادیث میں بڑے وعدے اور بڑی خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخلے کے مختلف دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے اور اس دروازے کا نام باب الریان ہے. ریان کے معنی آتا ہے سیراب کرنے والا، پیاس بجھانے والا. اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے اور ان کا اس دروازے سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب کبھی وہ بھوکے اور پیاسے نہیں رہیں گے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی عبادات کے اجر و ثواب کی ذمہ داری فرشتوں کو دیں گے کہ فلاں آدمی کو اس کے فلاں نیک عمل کا ثواب دے دو، فلاں آدمی کو اس کے فلاں نیک عمل کا ثواب دے دو. لیکن جب روزے کے اجر و ثواب کی بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ روزے کے اجر و ثواب کی ذمہ داری میری ہے اور میں خود روزے دار کو اس کے روزے کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. ایک روایت میں انا اجزی بہی کے الفاظ ہیں اور اسی کی ایک دوسری قرأت ہے انا اجزا بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے
کہ روزے دار کو اجر و ثواب کی ضرورت نہیں، اس کا اجر و ثواب تو میں خود ہوں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ الصوم جنہ، کہ روزے داروں کا روزہ ان کے لیے کل قیامت میں ڈھال کا کام کرے گا، جو ان کو دوزخ کے عذاب سے اور آخرت کی تکلیفوں اور مشقتوں سے بچائے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کو بتلایا گیا ہے، اسی آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا لعلکم تتقون، کہ تم سے یہ روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی زندگی گزارے جس زندگی کے اندر گناہ نہ ہو، برے کام نہ ہو، گندے کام نہ ہو، اور ایسی زندگی گزارے جس زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے کام ہوں، بھلے کام ہوں، نیک کام ہوں۔ اس لیے جب ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق گزاریں، گناہوں سے، برے کاموں سے، گندی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، عبادتوں میں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان باتوں کو کریں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان باتوں سے بچیں۔ میں اس مبارک مجمع سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے معاملات صاف ستھرے ہوں۔ معاملات کا معاملہ اور معاملات کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ ہمارے معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ دھوکہ دہی، خیانت، ٹھگی اور بےایمانی سے ہمیں اپنے دامن کو پورے طور پر بچا کر رکھنا چاہیے۔ ہم اگر دکاندار ہوں تو ہمارے دکان پر کوئی گھٹیا مال نہ ہو، ردی مال نہ ہو، ایبدار مال نہ ہو، اور اگر ہم خریدار ہیں تو ہمیں دکاندار کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے جائزے کے لیے نکلے۔ بازار میں مختلف لوگ خرید و فروخت کا کام کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کچھ سامان بیچ رہا ہے، اس کے پاس کچھ اناج اور کنک وغیرہ ہے جو وہ لوگوں کو فروخت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دکان پر گئے اور آپ نے کنک کی ڈھیری کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر نیچے سے دانے نکالے تو دیکھا کہ اوپر تو بڑے موٹے موٹے تر و تازہ بارونق اچھی کوالٹی کے دانے تھے، اور نیچے بدبودار، گیلے اور ردی کوالٹی کے دانے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اپنی یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ آپ ایک دکاندار بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک خریدار بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک ملازم بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک مالک بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ جس حیثیت کے اندر ہیں اپنے سامنے والے کے ساتھ بہترین معاملہ کیجیے، یہ آپ کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اپنی معاشرت کو بہتر بنائیے، آپس کے رہن سہن کو بہتر بنائیے۔ ہم سماجک طور پر رہنے کے عادی ہیں اور سماج کے اندر مختلف نظریے، مختلف خیالات، مختلف مذہب اور مختلف سوچ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں۔ ان کے بیچ میں ہمیں اچھی معاشرت اختیار کرنی چاہیے۔
قوت برداشت کے ساتھ رہنا اور جینا چاہیے۔ ذرا ذرا سی بات پر طیش میں آ جانا، ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جانا، یہ ہماری ایمان کے خلاف ہے۔ جب مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں تو یقیناً ایک کو دوسرے سے ناگوار باتیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں رد عمل کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو آدمی صبر کر لے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ بڑے مردانے پن کا کام ہے۔ کسی کی غلط بات سن کر مشتعل ہو جانا، غصے میں آ جانا، اس کو گالیاں دے دینا یا اس کے ساتھ برا برتاؤ کر دینا، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ آپ دوسرے کی ناگوار بات، غلط بات سن کر ہنستے رہیں اور مسکراتے رہیں اور اس کو ایک پہاڑ کی طرح برداشت کر جائیں۔ تو ہم چونکہ سماج کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سماج سے پیدا ہونے والے اور سماج کی طرف سے آنے والے غلط برتاؤ کو برداشت کرنے کی اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا کریں۔ ساتھ ہی ہمیں اخلاق اور کردار کا بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ ہمارا کردار ایسا صاف ستھرا اور نکھرا ہوا ہو کہ دوسرے ہمارے کردار پر اشعش کریں۔ ہمارے اخلاق ایسے دھلے ہوئے اور سجے ہوئے ہونے چاہیے کہ دوسرے ہمارا قرب محسوس کرنے کے اندر، قرب کے اندر لذت محسوس کریں۔ اخلاقی کردار کا اچھا ہونا اور عالی ہونا یہ انسان کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، بڑا خوشنما بنا دیتا ہے، یوں کہیے کہ انسان کو بڑا خوشبودار اور معطر بنا دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق جو ہے بہت اچھے ہوں، اور خاص طور پر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ہماری جو زبان ہے، یہ زبان ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ یہی زبان ہمارے مسائل ختم بھی کر سکتی ہے اور یہی زبان مسائل پیدا بھی کرتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان پر پورے طور پر کنٹرول لینا چاہیے۔ اسی لیے قرآن ہم سے کہتا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ جب بھی انسان کوئی لفظ اپنی زبان سے بولتا ہے تو ایک محفوظ کرنے والا نگراں اس کے قریب ہوتا ہے جو اس کے لفظوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر ان لفظوں کا جواب دینا ہوگا۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے ذرا ذرا سی باتوں پر ہم بد زبانی پر اتر آتے ہیں، بد کلامی پر اتر آتے ہیں۔ سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی معاملہ ہو جائے، کاروبار کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے، پڑوسیوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، فوراً تو میں اور تکرار شروع ہو جاتی۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسی ویسی باتوں سے تو چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ایسی ویسی باتوں سے تو چپ رہنا ہی بہتر ہے، یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہے۔ خاموشی ایک طاقت ہے، خاموشی ایک قوت ہے، خاموشی مسئلے کا حل ہے، خاموشی سامان نجات ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو آدمی ساکت خاموش رہا وہ سلامت پا رہا، اور جو سلامت رہا وہ نجات پا رہا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور موبائل پر لوگ ایک دوسرے کو میسج کرتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے کمنٹس اور مختلف قسم کے تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ کہیں کسی نادان اور ناسمجھ آدمی سے کوئی غلط میسج ہو گیا، کوئی غلط تبصرہ ہو گیا تو فوراً ہم مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بد کلامی اور بد زبانی پر اتر آتے ہیں، اس کو ایک ایشو اور ایک مدعا بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک آدمی کی ناسمجھی اور ایک آدمی کی نادانی پوری قوم کے لیے وبال جان بن جاتی۔ حالانکہ اگر اس ایک آدمی کی ناسمجھی کو نظر انداز کر دیا جائے، اگنور کر دیا جائے تو بہت بڑا مدعا دب سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر اپنی زبان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ زبان ایسی جگہ کھلے
جہاں پر زبان کے کھلنے سے پھول جھڑے، ایسی جگہ زبان نہ کھلے جہاں زبان سے انگارے اور شعلے نکلے۔ ہم اپنی زبان کو پھلواری بنائیں، اپنی زبان کو چنگاری نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجمع سے میں ایک درخواست یہ بھی کروں گا کہ تعلیم کے اوپر توجہ دیں۔ ہماری قوم کے اندر تعلیمی پسماندگی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ مختلف قسم کے سروے اور مختلف قسم کے آنکڑے بتلاتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر تعلیمی پسماندگی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو وہ کتاب دی گئی ہے جس کتاب کا آغاز ہوتا ہے لفظ اقرأ سے، جس کے معنی ہے پڑھو اور تعلیم حاصل کرو۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زندگی کے اندر تعلیم کے فروغ پر توجہ دی اور اس کے انتظامات فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے دور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے اس جاہلیت کے دور کے اندر علم کی شمع روشن کی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیجیے، محنت سے پڑھیے اور اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کیجیے۔ تعلیم ہی آپ کو ایک مثقف انسان بنائے گی، مہذب انسان بنائے گی، باسلیقہ انسان بنائے گی۔ تعلیم کے بغیر انسان اجڑ ہے، گوار ہے۔ یاد رکھیے گا، مال انسان کو مالدار بنا سکتا ہے لیکن تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، اور آپ کا مالدار بننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ کا انسان بننا ضروری ہے۔ آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے سماج کے اندر صفائی ستھرائی پر خاص طور پر دھیان دیں۔ ہمارا لباس بھی پاک صاف اور ستھرا ہو، ہمارا بدن بھی پاک صاف اور ستھرا ہو، ہمارے گھر بھی پاک صاف ستھرے ہوں، ہمارے گلی محلے اور کوچے یہ بھی پاک صاف اور ستھرے ہوں۔ ہمیں تو نبی کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں تو نبی کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، الطہارۃ نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا دن میں 5 نمازیں پڑھو اور ہر نماز سے پہلے 5 مرتبہ وضو کرو۔ جو دین و مذہب انسان کو دن میں 5 مرتبہ ہاتھ پاؤں منہ دھونے کی تعلیم دیتا ہے، اور جو دین و مذہب انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ صفائی اور پاکیزگی اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس دین و مذہب کے ماننے والوں کو صفائی کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے اپنے لباس کو سامنے رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں بیٹھے تو برابر والے کو اذیت ہے، یہ کون بدبودار آدمی آ کر بیٹھ گئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے یہاں کیسے اجڑ اور گنوار لوگ رہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم ساری کی ساری ذمہ داری کارپوریشن کی ڈال دیتے ہیں، میونسپلٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ کوڑا نہیں اٹھاتے، وہ صفائی نہیں کرتے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم گلیوں میں کوڑا کیوں پھینکتے ہیں؟ جن گلیوں میں ہمیں گزرنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، وہاں ہم کوڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر ہمیں کوڑا ڈالنے کے لیے 2-4 کلومیٹر دور بھی جانا پڑے تب بھی ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اپنے گھر کی گندگی کو اور اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو دور کہیں ایسی جگہ پر ڈالنا چاہیے جہاں سے گندگی آگے نہ بڑھے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ صفائی و پاکیزگی پر خاص طور پر دھیان دیں، اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ عورتوں کے حقوق پر توجہ دیں۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازک بنایا، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر ضعف اور کمزوری رکھی گئی، لیکن آپ اگر ان کا خیال رکھیں گے اور ان پر توجہ دیں گے تو آپ کی طاقت ان کی کمزوری کو ختم کر دے گی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اگر عورتیں خوش و خرم ہوں گی، سرسبز و شاداب ہوں گی، عورتیں پڑھی لکھی ہوں گی، مہذب ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، تو اس سے ہمارے سماج کے اندر پاکیزگی پھیلے گی، شرافت پھیلے گی، حیا اور پاک دامنی پھیلے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھر کی عورتوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ دھیان رکھیں کہ آپ کی بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت ہو،
اس کو شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی کا زیور پہنائیے اور اس کا پورا خیال رکھیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے بیٹیاں دی اس نے ان کو مہذب بنایا، پڑھایا لکھایا، اس کی بہترین تربیت کی، اس کے بعد اس کو شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کا خیال رکھیے۔ بیوی کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا، اس کے ساتھ ناروا سلوک کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم لنسائکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ جو آدمی اپنی بیوی کے لیے بہتر نہ ہو، اگر وہ سارے جہان کی نگاہوں میں ہیرا ہے تب بھی حقیقت میں وہ ہیرا نہیں ہے۔ ہیرا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نگاہ میں ہیرا ہو۔ اسی طرح اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ اپنی ماں کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے، اس کی ضرورت کا پورا کرنا اپنی اصل ذمہ داری سمجھے۔ آپ یقین جانیں آپ کی ماں کی قدموں کے نیچے آپ کی جنت رکھی گئی ہے اور ماں کی اطاعت اور خدمت کو آپ کے لیے واجب اور لازم کیا گیا ہے۔ ہم دوستوں کے لیے تو بہت بھاگے پھرتے ہیں لیکن ماں کی بات کو ٹلاتے رہتے ہیں۔ ایک ایک کام کے لیے ہماری ماں ہم سے خوشامد کرتی رہ جاتی ہے لیکن ہم اپنی ماں کو آج کل کہہ کر ٹلاتے ہیں، حالانکہ اگر ہم سے ہمارا دوست کوئی کام کہے تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھائی ہیں تو آپ اپنی بہن کا دھیان رکھیں۔ بہنوں کے لیے بھائیوں کا سہارا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ بہنیں سسرال میں رہتی ہیں لیکن سسرال میں رہنے کے باوجود اپنے بھائی کی طاقت قوت، اپنے بھائی کی عزت و شرافت اور اپنے بھائی کی کامیابی پر وہ فخر محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی بہن کا خیال رکھیں گے، ان کے حقوق کو ادا کریں گے تو یہ آخرت میں آپ کے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہو۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع نہ ہونے دیجیے، فضول کاموں میں پڑھ کر اپنے اوقات کو برباد نہ کیجیے۔ اپنی زندگی کا ایک ایم بنائیے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کیجیے اور کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے کہ بغیر محنت کے انسان بلندیوں کو نہیں چھو سکتا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آدمی کوشش اور محنت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ من جدہ وجدہ، جو آدمی محنت اور کوشش کرتا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اپنی محنتوں اور کوششوں کا پھل مل ہی جاتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی زندگی کے ایک ایم کے اپنا وقت گزار رہا ہے، اور یہ چیز ہمارے نوجوانوں کے لیے سخت نقصان دہ۔ تعلیم کے میدان میں اپنا ایک نشانہ مقرر کیجیے، تجارت کے میدان میں اپنا ایک نشانہ مقرر کیجیے، اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو درست کرنے کے میدان میں ایک نشانہ مقرر کیجیے اور پوری کوشش اور محنت سے اس نشانے کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ قوم کا نوجوان قوم کا مستقبل ہوتا ہے، اگر یہ نوجوان ضائع ہو گیا تو قوم کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ آپ مسلمان قوم کا ہی نہیں، ہندوستانی قوم کا مستقبل ہے۔ آپ کا محنت کرنا اور آپ کا ایک ایم کو لے کر کوشش کرنا یہ ہمارے درخشاں اور تابناک مستقبل کی ضمانت ہے۔ خاص طور پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے علاقوں کے اندر نشہ بہت بڑھا ہوا ہے۔ اگرچہ حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ نشے کو کم سے کم کیا جائے، میں مبارکباد دوں گا پولیس کو کہ پولیس بھی نشے کو ختم کرنے کے لیے جتنا اس سے بن پڑ رہا ہے کوشش کر رہی ہے، لیکن خالی پرشاسن کے کرنے کا کام نہیں ہے، خالی پولیس کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ آپ نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا اپنی دھرتی سے اور اپنی سرزمین سے نشے کی اس لعنت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے۔ اگر آپ تہیہ کر لیں گے کہ ہمیں اپنی گلیوں میں نشہ نہیں بکنے دینا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو نشے کی لت میں پڑ کر ضائع نہیں ہونے دینا ہے، یقین جانیے بہت جلد ہم نشہ مکت پنجاب اور نشہ مکت بھارت بنانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ایک طرف جو کچھ سے کام نہیں ہوتا، جب پورا سماج مل کر کسی برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے تب وہ برائی ختم ہوتی ہے۔ ہم
اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کا نشہ، شراب اور ہر کسی کا نشہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ہم آج اس عیدگاہ کے مبارک میدان کے اندر یہ حج کریں اور تحیہ کریں کہ انشاءاللہ اس برائی کو جڑ سے ختم کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو درخواست کروں گا کہ اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں، آگے آئے اپنی نافذیت کو ثابت کریں، آگے آئے اپنے آپ کو اپنے ملک کے لیے فائدہ مند اور نفع مند بنائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ملک بہت تیزی کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔ اپنے سماجی ڈھانچوں کو بھی مضبوط بنائیں، آپ اپنے روابط کو مضبوط بنائیں، یہاں محبت بچانے کے لیے کوشش کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ سماج کے اندر اخوت پھیلے، بھائی چارہ پھیلے، پیار پھیلے۔ یہ سماج جو ہے یہ نفرتوں سے نہیں کرتے، یہ سماج جو ہے محبت کے پانی کے پیچھے جاتے ہیں۔ اگر سماج کو محبت کا پانی نہ ملا تو یہ سماج اندر جلنے سڑنے اور جلنے لگتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ یہ سماج بکھر کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے سماجی ڈھانچے کو مضبوط کریں، آپ اپنے راستے پیدا کریں، آپ اپنے پیار اور محبت کو پیدا کریں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان صوبے کے وزیر اعلیٰ عزت مآب جناب سردار بھگوت مان سنگھ جی موجود ہیں۔ میں اس آمد پر تمام مسلمانوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے کہ مسلمانوں کو عید کے موقع پر، ان کے بڑے مقدس تہوار کے موقع پر مبارکباد پیش کریں۔ میں ان کی اس آمد پر بہت بہت مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ضلع نیا ضلع ہے، نومولود ضلع ہے، اس کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پر سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور گھر کا جو مکھی ہوتا ہے وہ چھوٹے بچے پر سب سے زیادہ دھیان دیتا ہے۔ یہ ملیر کوٹلا بھی بہت چھوٹا سا ضلع ہے پنجاب کا، اور پنجاب کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اس لیے اس کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ پہلے بھی ملیر کوٹلا کے ساتھ ترجیحی معاملات کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی آپ اس ضلع کے ساتھ ترجیحی معاملہ فرمائیں گے۔ یہ ضلع ایسا ضلع ہے کہ ابھی اس کے پاس بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، اس کا بنیادی ڈھانچہ بھی کمزور ہے۔ اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ ہوگی تو یہ ضلع مستقبل کے اندر ایک مضبوط، ترقی یافتہ اور مضبوط ڈھانچے والا ضلع بن سکتا ہے۔ آپ کی اس آمد پر جہاں اہالیان شہر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہاں آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس ضلع کی ترقیات کے لیے اور زیادہ کوششیں فرمائیے تاکہ اس ضلع کی تمام سہولتیں اور ضرورتیں جلد سے جلد پوری ہو جائیں۔ حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر وقف ترمیمی بل کا ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ مسئلہ سارے کے سارے مسلمانوں کا، اور اس مسئلے کا تعلق ہماری مساجد، ہماری مدارس اور ہمارے تمام اوقاف کی پراپرٹیز سے ہے۔ ملک کا مسلمان بیک آواز اس وقت ترمیمی بل کا مخالف ہے اور اس کے خلاف جا بجا احتجاج درج کرا رہا ہے۔ ہم آج اس موقع پر اپنے ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنا اس بارے میں احتجاج درج کراتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وقت ترمیمی بل منظور نہیں ہوگا اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ حاضرین محترم، نماز کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ میں ایک مرتبہ اپنے ایڈمنسٹریشن کا، پولیس انتظامیہ کا، ڈی سی آفس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا کہ پورے مہینے انہوں نے اس شہر میں مسلمانوں کی ضرورت کے تمام انتظامات کیے اور بحسن و خوبی کیے، اور جب ضرورت پڑی شہر کے اندر نفری بھی تعینات کی، اور جس قسم کی بھی ضرورت پڑی اس ضرورت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سرور، اطمینان اور عافیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر عبادتوں کو انجام دے سکے۔ جس نے بھی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔
آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے طریقے کو ذہن نشین کر لیجیے۔ عید الفطر کی نماز عام 2 رکعت نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نماز کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ پہلے آپ نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب مع 6 زائد تکبیرات کے، چہرہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ کے واسطے۔ یہ نیت چاہے زبان سے کر لیجئے، خالی دل میں کر لیجئے، دونوں کافی۔ اصل نیت سے دل کی نیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیے اور دونوں ہاتھ باندھ لیجیے۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اللہ اکبر کہے گا اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اللہ اکبر کہے گا اور دونوں ہاتھ باندھ دیں۔ یہ 3 زائد تکبیرات ہو گئی جو پہلی رکعت میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورت ملائی جائے گی، رکوع اور سجدے عام نمازوں کی طرح ہوں گے، اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ میں کوئی سورت ملائے گا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ یہ 3 زائد تکبیرات ہو گئی جو دوسری رکعت کے اندر کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا اور رکوع میں چلا جائے گا، اور باقی نماز ایسے ہی پوری کی جائے گی جیسے عام نمازیں پوری کی جاتی ہیں۔ اب نماز کا بالکل وقت ہو چکا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صفیں درست کر لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔